السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن کورس آج انشاءاللہ 5ویں فصل ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کے فضائل اور فوائد۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، انسان میں کیا طاقت ہے جو رب کے کلام کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے۔ مسلمانوں کی واقفیت کے لیے اور آپ سب کے لیے چند باتیں فضائل کے متعلق اور چند باتیں جو ہے اس کے فائدے کے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک بات فقیر کہے یا فقیر بے نوا کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو اس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دیتا، لیکن اگر وہی بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو دنیا میں شائع کیا جاتا ہے، اخباروں اور رسالوں میں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ اس کو مشہور کیا جاتا ہے، اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ کلام کی عظمت کا پتہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اسی قاعدے کی بنا پر یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ قرآن پاک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کی مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام کسی عام بادشاہ کا نہیں، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا، یعنی یہ خالق کلام، خالق کائنات کا کلام ہے۔ یہ تمام کلاموں کے بادشاہ جو ہے اس کا کلام ہے، کیونکہ عربی میں ایک مثل مشہور ہے کہ کلام الملکی ملک الکلامی، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح خالق کائنات تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ساری حکمتیں پتہ چلتی ہیں۔ اور دوسری چیز، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یا اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر ہمیں احادیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو بھی ماہر عالم جو قرآن کریم کی تفسیر لکھتا ہے تو وہ جس طرح کا عالم ہوگا اپنی تفسیر بھی اسی طرح لکھے گا۔ مثلا اگر کوئی منطقی ہے تو اس کی تفسیر منطقی ہوگی، اگر کوئی صرفی نحوی ہے تو اس کی تفسیر میں صرفی نحوی پہلو زیادہ ہوں گے، اگر کوئی صوفی ہے تو اس کی تفسیر صوفیانہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی عالم جو ہے وہ تحقیق والا ہے تو اس کی تفسیر بھی تحقیق والی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی عالم جو ہے وہ سائنس سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ سائنس سے اکثر تعلق رکھتی ہوگی۔ یعنی یہ ایسا سمندر ہے کہ اس میں ہر طرح کے موتی ہیں۔ جس آدمی کے پاس جیسا فن ہوگا وہ اس سمندر کے اندر چھلانگ لگا دے گا، اس سمندر کے اندر غوطہ زن ہوگا، اور جس چیز کا ماہر ہوگا اس طرح کے وہ موتی اس سے باہر نکالے گا۔ تو اس وجہ سے اس قرآن پاک میں، اس کلام مجید میں ہر طرح کا علم جو ہے وہ موجود ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سارے علم کو اگر جمع کیا جائے تو وہ قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ جتنے بھی علم ہیں وہ قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم سے باہر ہو۔ سارے علوم جو ہیں وہ قرآن کریم سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہم قرآن پاک کے فضائل کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عز و شرف والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالا تر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی، بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینے یا 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیت نازل کی گئی ہوتی تب بھی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے لیے کافی تھی، لیکن
کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے فضائل اور فیوز و برکات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دے تب بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے فضائل پر مشتمل چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ کی قرآن مجید پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور اس کے چنے ہوئے ہیں، اس کے چنیدہ ہیں۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک لوگ ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن مجید پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے یا اللہ ان پہ سکینت نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح طبرانی کی ایک حدیث پاک ہے قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے، پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے اور جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اسے چھوڑ دیں گے یعنی جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ لیکن اس حدیث پاک سے ہمیں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ جو چھوڑ دیں گے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، کل قیامت کے دن بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے، یعنی اس قرآن کی برکت سے ایسی قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے یہ سب کچھ ہیچ انہیں نظر آئے گا۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے بندے کو 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح چند واقعات بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی دولت ایمان سے بہراور ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد سفر و حضر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، قرآن مجید سیکھنے میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ ایک رات دوران نماز اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے۔ پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کا انداز اپنائے، یعنی ان کا لہجہ اپنائے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن فہمی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنے بڑے قاری تھے، اتنے بڑے قرآن کریم کو سمجھنے اور صحیح طرح پڑھنے والے تھے کہ جس طرح اس کو نازل کیا گیا اسی طرح یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جس کے پاس قرآن کا علم ہو تو ہمیں جا کے اس سے قرآن کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق تلاوت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے رات بھر جو ہے وہ سارا قرآن لیے اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور عمر بھر یہ پابندی
کرنی تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، لہٰذا مہینے بھر میں ایک قرآن کریم کا جو ہے وہ ختم کیا کرو، یعنی روزانہ ایک پارہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزید کم کرنے کی اجازت نہ دی، اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 دن سے کم جو ہے وہ ختم کرنے کی اجازت نہ دی، اور علماء فرماتے ہیں 3 یا جو 7 دن کا عدد بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی سمجھ آ جائے، یہ نہ ہو کہ قرآن کریم سمجھ نہ آئے اور بندہ جلدی جلدی پڑھتا رہے، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے، قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھ لیتے، فرماتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت الہی سے جو ہے وہ رونے لگتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے، قرآن مجید کے ایسے شیدائی بنے، ایسے عاشق قرآن بنے کہ ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کے ہی ہو کر رہ گئے۔ دوسرے لوگ رات کو جب نیند کی آغوش میں چلے جاتے تھے تو حضرت سیدنا اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں خوشلانی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک رات تلاوت کر رہے تھے، آسمان سے روشن قندیلیں نازل ہوتی نظر آئیں۔ حضرت سیدنا اسید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو یہ فرشتے بالکل تمہارے قریب آ جاتے اور لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اور ایک واقعہ ہمیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے، بڑی دل سوز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، جسے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور خشیت الہی سے ان پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عقبہ کو بلایا، فرمایا، عقبہ قرآن سناؤ۔ حضرت عقبہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسو جو ہے وہ داڑھی سے ٹپک کے نیچے گرنے لگے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کی وجہ سے صحابہ اکرام میں قرآن دوست کے نام سے مشہور تھے، یعنی میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں دوست ہے۔ یہ ہمیشہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ رہا کرتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہا کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کا نام ہی قرآن دوست رکھ دیا تھا۔ غزوات ذات الرقاع سے واپسی پر اسلامی لشکر نے ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آج کی رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ ہم آج پہرا دیں گے، ہم حاضر ہیں۔ پہرے کا وقت شروع ہوا تو حضرت عباد نے حضرت عمار سے پوچھا، آپ رات کے پہلے حصے میں سونا پسند کریں گے یا پچھلے حصے میں؟ حضرت عمار نے کہا، میں پہلی رات آرام کروں گا، یعنی رات کے پہلا جو حصہ ہے اس میں میں آرام کروں گا اور پچھلی رات پہرا دوں گا۔ حضرت عباد نے پہرے کا وقت ضائع کرنا پسند نہ کیا، وضو کر کے اللہ کے حضور قیام میں مصروف ہو گئے، دل سوز اور شیریں آواز میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے۔ دشمن تعاقب میں تھا، اس نے جو ہے وہ درے میں کھڑا پہرے دار اسے دیکھ رہا تھا، تیر کا نشانہ بنایا جو حضرت عباد کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن حضرت عباد تلاوت کلام میں اس قدر محو تھے کہ تیر نکالا اور اسے دور پھینک دیا، لیکن تلاوت بدستور جاری رکھی، تلاوت کرتے رہے۔ دشمن نے دوسرا تیر پھینکا، وہ بھی نشانے پر لگا۔ تلاوت قرآن میں مگن حضرت عباد نے وہ تیزی کے ساتھ وہ تیر بھی جو ہے وہ نکال پھینکا، اور تلاوت قرآن جو ہے وہ جاری ہے۔ دشمن نے تیسری مرتبہ جو ہے تیر مارا، وہ بھی نشانے پر لگا، خون کا فوارہ بہنے لگا۔ حضرت عباد نے نماز ختم کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ حضرت عمار نے دیکھا تو گھبرا کر فرمایا، عباد تم نے مجھے پہلا تیر لگنے پر کیوں نہیں بتایا؟ حضرت عباد فرمانے لگے، اللہ کی قسم
اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میری جان چلی جاتی، تب بھی میں نماز اور تلاوت کا سلسلہ ختم نہ کرتا، منقطع نہ کرتا۔ تو یہ عاشق قرآن تھے، قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم کے فوائد کو سمجھنے والے تھے، جو اپنی جان تو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کرنا پسند کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو جو ہے وہ منقطع نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اور بھی جو ہے وہ چاہے کہ کہیں یہ بھی جو ہے وہ بے ایمان نہ ہو جائیں، یعنی نعوذ باللہ کہیں وہ بھی مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو یہ تھا قرآن کریم کا عشق، اور یہ تھا قرآن کریم کے فضائل۔ اس کے فضائل جو ہے وہ اگر حدیث سے بیان کیے جائیں تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن حصول برکت کے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چند احادیث ذکر کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ تو آپ کے سامنے قرآن کریم کے جو فضائل تھے اور صحابہ کا جو شوق تلاوت تھا وہ تو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ فضائل کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ تو پہلی فضیلت تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید کی مفصل صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کی ہیں۔ طبرانی کی حدیث پاک ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کی جگہ مجھے 7 طوال صورتیں دی گئی ہیں، 7 طوال یعنی بڑی صورتیں دی گئیں، اور زبور کی جگہ مجھے جو ہے وہ درمیانی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کی جگہ سورہ فاتحہ دی گئی، اور مفصل صورتیں جو ہے مجھے فضیلت میں عطا کی گئی ہیں۔ اس حدیث کو جو ہے وہ طبرانی نے ذکر کیا ہے۔ اور قیامت کے دن ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید اہل قرآن کی بخشش کے لیے سفارش کرتا ہوا آئے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کہے گا یا رب العالمین یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، آج اس کی بخشش فرما۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے کہ جس کے راوی حضرت جابر ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنۃ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، پڑھنے والوں کے حق میں وہ جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا، جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور رہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، یعنی قرآن قیامت کے روز تیرے حق میں گواہی دے گا یا پھر تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، آپ فرماتے ہیں من اراد العلم فلیؤثر القرآن فإنہ فیہ علم الاولین والآخرین۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اسے قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، اور جو اس کی پیروی کرتا رہے گا، یعنی جو اس کو پڑھتا رہے گا، اس کے بارے میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا
جو اس کو حفظ کرے گا اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا آج قرآن پڑھتا جا، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہاں پہ تیرا آخری درجہ ہوگا۔ تو اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اگر صرف ہم فضیلتیں ہی بیان کر لیں تو یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن آج ہمارا جو موضوع تھا وہ 5ویں فصل میں قرآن پاک کے فضائل اور فوائد تھا۔ تو باقی اگر مزید کوئی اس کے فضائل اور فوائد کی طرف جانا چاہتا ہے تو احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں فضائل قرآن کے باب میں ہمیں قرآن کریم کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں ملیں گے، اور تلاوت قرآن کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگلی فصل میں انشاءاللہ پھر قرآن کریم کے آداب بیان کیے جائیں گے۔